بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق۔ اب یہاں پر جو ہے الف کھڑے زبر کی مشق یعنی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جب کھڑا زبر قرآن مجید میں آئے گا یا کھڑے زبر قرآن مجید میں کس طرح آ سکتا ہے وہ یہاں سے یہاں تک بتلایا جا رہا ہے۔ کھڑے زبر میں آپ دیکھیے جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم۔ یہاں پر کھڑا زبر کھینچا جائے گا صرف کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، باقی دال کے اوپر صرف زبر ہے اور میم کے اوپر بھی صرف زبر ہے، تو جہاں پر صرف زبر ہے وہاں نہیں کھینچا جائے گا، اور جہاں پر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے ہم نے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا ہے۔ اسی طرح حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ بچے ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے ان تینوں حروفوں کے ہجے ایک ساتھ کر دیتے ہیں اور ایک ساتھ ہی اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ تو پہلے بچوں کو حمزہ کھڑا زبر آ کی ہجے کرائی جائے اور پھر میم زبر ما کی ہجے کرائی جائے، پہلے ان دونوں کو بچوں کو ملانا سکھائے اور پھر نون زبر نا آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، پہلے ہم نے مالی کو ملایا، پھر کاف زیر کی آٹومیٹکلی پڑھا جائے گا، کاف زیر کی، مالکی، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، باؤ کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ کے اوپر، با کے اوپر، دونوں کے اوپر زبر ہے، ان دونوں کو ہم نے نہیں کھینچا، ہا کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی ہم نے نہیں کھینچا، مگر واؤ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ہم نے واؤ کو کھینچ کے پڑھا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، تا کھڑا زبر تا، آتا، نون یا زیر نی، آتانی۔ یہاں پر تینوں حرف کھینچے گئے ہیں، کیوں کھینچے گئے ہیں؟ کیونکہ الف کے ساتھ اور تا کے ساتھ تو کھڑا زبر ہے اور نون زیر نی کے ساتھ یا مدہ ہے، اس لیے یہاں پر تینوں ہی حرف کھینچے گئے۔ غائن کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا۔ یہاں پر صرف نون نہیں کھینچا گیا کیونکہ نون کے اوپر صرف زبر ہے، باقی واو کے ساتھ یا مدہ ہے اس لیے اس کو واو کو کھینچ کے پڑھا گیا ہے، اور یہاں پر غائن کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے غائن کو بھی کھینچ کر پڑھا گیا ہے۔ یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر سو، یا سو، لام زیر لی، یا صالی، ہا پیش حو، یا صالح۔ یہاں پر بچے ہمیشہ غلطی کرتے ہیں کہ کبھی یا تو صاد کو بچے کھینچ دیتے ہیں یا کبھی یا کو کھینچ دیتے ہیں، مگر دونوں ہی کے اوپر کھڑا زبر ہے تو دونوں ہی کو بچوں کو چاہیے کہ دونوں ہی کو کھینچیں۔ بعض مرتبہ بچے اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے یا صالح، یا پھر بچے سے بھی پڑھتے ہیں یا صالح، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اصل جو اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا یا صالح، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا۔ یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے حمزہ کو نہیں کھینچا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ہم نے کھڑے زبر کو کھینچا ہے، ہا کے اوپر صرف پیش ہے اس لیے ہم نے ہا کو نہیں کھینچا، اور نون کے ساتھ الف مدہ ہے اس لیے ہم نے نون کو کھینچا ہے۔ الہنا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا۔ یہاں پر کھڑا زبر ہے ہا کے اوپر اس لیے ہم نے کھڑے زبر کو کھینچا ہے، اور یہاں پر ذال کے ساتھ الف مدہ ہے اس لیے ہم نے ذال کو بھی کھینچا ہے۔ تو کھڑا زبر اور الف مدہ ایک ہی ہوتے اس لیے دونوں ہی کھینچے جائیں گے۔ ہاذا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتابو۔ یہاں پر کاف اور با نہیں کھینچا گیا ہے کیونکہ کاف کے نیچے زیر ہے اور با کے اوپر صرف پیش ہے، مگر تا کو ہم نے کھینچا ہے کیونکہ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے تا کھینچا گیا ہے۔ را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، ریسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی،
را اور تا کو ہم نے نہیں کھینچا ہے، باقی سین اور لام کو کھینچا ہے۔ بچے اس والے حروف کو پڑھنے میں بھی کئی مرتبہ غلطی کرتے ہیں، اس کو رسالاتی پڑھ دیتے ہیں یا اس کو رسالتی پڑھ دیتے ہیں، مگر اصل اس کا جو تلفظ ہے وہ یہ ہے رسالاتی۔ جہاں جہاں کھڑا زبر ہے وہاں وہاں کھینچنا ہے، اور جہاں پر زبر زیر پیش ہے وہاں نہیں کھینچنا ہے، اور جہاں پر حروف مدہ ہے، الف مدہ یا مدہ واو مدہ، وہاں پر بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حروف مدہ کی الحمدللہ آپ لوگوں کو اب تک پہچان ہو گئی ہوگی، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کی بھی انشاءاللہ آئندہ اسباق میں یا اس سبق میں آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو کہاں سے کھینچنا ہے، یعنی پڑھتے پڑھتے کون سے حرف کو کس وجہ سے کھینچنا ہے اور کون سے حرف کو کس وجہ سے نہیں کھینچنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ والدین کو یا ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن جو ہے مخرج کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والا ہو جائے گا، اور آپ اس قرآن کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ یہاں پر ذال کھینچا گیا، لام اور کاف کو نہیں کھینچا کیونکہ کاف کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر، اس لیے ان دونوں کو نہیں کھینچیں گے۔ باقی ذال کو یوں کھینچنے ہیں کیونکہ کھڑا زبر بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو ابھی تک جتنی بھی جو ویڈیوز ڈالی ہیں یا یہ ویڈیوز جو ہم نے ابھی ڈالی ہے، آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ تمام ناظرین سے اور والدین سے درخواست ہے کہ تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اس چینل کی کامیابی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔